اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی صورتوں میں کتنی دفعہ ذکر آیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو کس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ وہ بندر بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے تھے۔ نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل اولاد بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہود ابن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ قرآن پاک کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے: اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی، یعنی اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی تھی۔ زبور ایک آسمانی کتاب کا نام ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ آیت 163 کا ترجمہ ہے یہ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ آج تک لحن داؤدی ضرب مثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرأت کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے: ابو موسیٰ کو اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ الاسراء، سورہ انبیاء، سورہ النمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور پھر 3 دن بعد وہ سب مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے جو انسان تھے، اور ان کے کبھی قریب آ کر روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ معارف القرآن جلد اول سواد 243۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ ابن کثیر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔